کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرام، مولا کا کرام، بہت مہربانی آپ کی. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ میں بہت خوش ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں. میرا نام، میں اپنا تعارف کراتا ہوں، میرا نام حنیف ستار ہے. کیا ہے آپ کا نام؟ اور میرا نام حنیف ستار. حنیف بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ حنیف ستار. الحمدللہ. حنیف ستار. میں کراچی سے میرا تعلق ہے. اور میں جو ہے سمجھو کہ ایک طرح سے آپ کا غائبانہ اسٹوڈنٹ. خدا آپ کو سلامتی دے، عزت دے، بہت مہربانی. آپ کے ساتھ، آمین. آپ کے ساتھ میں آپ کو سنتا رہتا ہوں، کچھ دنوں سے سن رہا ہوں. میں نے کوئی آپ کی کچھ تھوڑی بہت دیکھی ہیں اور سنتا رہا ہوں، اور آپ سے بہت سیکھا ہے میں نے. خدا آپ کو عزت. بیسیکلی میرا تعلق جو ہے وہ سنی گھرانے سے ہے، اور میرا تعلقات، میرے محبت ہے ہمارے اہل تشیع بھائیوں سے بہت زیادہ ہیں. میرا بچپن کے ساتھ گزرا ہے، اور میں ہمیشہ سے بچپن سے مجھے بڑا شوق ہے، اور میں ہمیشہ جو ہے مجالس میں نے اٹینڈ کی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا، وہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو اپنا بیک گراؤنڈ بتا دوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ جس بندے سے بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے. کیونکہ میں آپ کی جو یہ دیکھتا ہوں کلپ ہے، تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں جو خامخواہ آپ کو ڈوز کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آپ کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اور خامخواہ کی جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں. جی. اچھا، اب میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے ذہن میں کوئی 5 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے اس کے بارے میں کچھ پتا کروں تاکہ میری نالج میں اضافہ ہو اور میں کچھ سیکھوں. بسم اللہ بسم اللہ. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال یہ ہے میرا خمس کے بارے میں. خمس کی میں نے قرآن میں خمس مال فے کا، تو اللہ پاک نے جو قرآن میں آیت نازل کی ہے جس میں اہل بیت کا حصہ 20%. تو اس بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ جب میں ہمارے قرآن کی تفاسیر اور پڑھتا ہوں تو اس میں لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ اب جو ہے امت کا اجتماع ہوا اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے. تو ہمیشہ اس بارے میں مجھے تشنگی رہی کہ یہ امت کون ہوتی ہے اجماع کرنے والی اور اس کو ختم کرنے والی. اور جب اللہ نے ایک آیت نازل کر دی اور ایک حکم صادر کر دیا تو بس اللہ کا حکم تو اللہ کا حکم ہوتا ہے. میں اور آپ کون ہیں؟ اچھا، مگر میں ہمیشہ سے مجھے یہ تشنگی رہی، میں اپنے علماء کرام سے پوچھتا رہا، تو مجھے کبھی کسی نے مطمئن. اب بات یہ ہے کہ حال مجھے ایک مولوی ملا، اس نے مجھے کہا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ آیت ہے، اور کیونکہ اب ان کا وصال ہو گیا ہے تو ابھی آیت خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بہرحال مجھے تسلی نہیں ہوئی، اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں خمس کی جو آیت ہے نا، وَأَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَلِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ جو چیز آپ کو فائدہ ہوتا ہے، غنیمت عربی زبان میں جنگ میں جو غنیمت ملتی ہے اس کو بھی بولتے ہیں جو فائدہ ہوتا ہے، جو ربح ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے کاروبار میں یا ملازمت میں. تو اس کا جو ہے اس کا 1/5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ذی القربہ اور یتامہ اور مساکین کے لیے ہے. تو یہ وابن السبیل اور ابن سبیل کے لیے، جو راست کے لیے ہے. تو یہ جو اللہ کا جو حصہ ہے، اللہ کا جو حصہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ ہے، یہ ایک ہی ہے. ہاں، وہ اللہ کا حصہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ایک ہے. اور جب یہ آیت نسخ نہیں ہوئی ہے، اور اور مخالفین بھی اس آیت کو منسوخ نہیں سمجھتے ہیں. یعنی جب غنائم جنگی آتے تھے تو خلفاء اس میں سے خمس کا آدھا حصہ اپنے لیے لے لیتے تھے، کہتے تھے ہم کیونکہ ہم وہ اللہ کا حصہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ خلیفے کو ملتا ہے. لیکن ہمارے مذہب میں اللہ اور رسول کا حصہ جو ہے وہ امام وقت کو ملتا ہے، جو واقعی خلیفہ ہوتا ہے اس کو ملتا ہے. اور ذی القربہ یتامہ مساکین، یہ جو ہے یہ خمس کا دوسرا حصہ، خمس کا ایک حصہ ہوتا ہے امام کا، دوسرا حصہ یعنی خمس کا آدھا کر لیں گے، آدھا اللہ اور رسول کے لیے جو امام کو ملتا ہے صلی اللہ علیہ مجمعین، اور آدھا حصہ ذی القربہ یتامہ مساکین وابن السبیل. ان کو ملے گا، ان لوگوں کو ملے گا کیا؟ جو بنی ہاشم میں سے ہوں، ان کو ملے گا. اسی طرح ہے نا. اچھا، اب مطلب کہ اس کے منسوخ ہونے والی تو کوئی بات نہیں ہے نا؟ نہیں، نسخ کوئی منسوخ نہیں. اچھا، اب اسی میں فرق یہ ہے کہ ہمارے مخالف وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف جنگی مال کے لیے، مال جنگ کے لیے، اگر وہ مال جنگ میں اگر مل جائے وہ صرف اس کے لیے. لیکن یہ نہیں ہے، صرف جنگ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ غنیمت عربی زبان میں صرف جنگ کو نہیں بولتے جو جنگ میں ملتا ہے. آپ کا جو پروفٹ بھی ہوتا ہے کاروبار میں وہ بھی غنیمت میں آ جاتا ہے.
غنیمت مطلق پروفٹ کو غنیمت. کہا جاتا ہے. جی ہاں.